بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج تھوڑی سی ہم مشق کر لیتے ہیں اور مشق کر لینے کے بعد تھوڑی سی ترکیب کر کے دیکھیں آج، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ترکیب کیا شے ہے۔ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے، اب تو ترکیبیں جگہ جگہ ہمیں کرنی ہوں گی، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں آج۔ الشیطان کیا ہے؟ یہ عدو مبین۔ الشیطان مبتدا ہے یا نہیں؟ مبتدا ہے۔ عدو مبین، عدو رفع میں ہے، مبین رفع میں ہے۔ جنس کے لحاظ سے مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے، یہ چونکہ صفت ہے، اور عدد کے لحاظ سے واحد ہے، یہ بھی واحد ہے۔ وسعت کے لحاظ سے یہ نکیرہ ہے، یہ بھی نکیرہ ہے۔ تو یہ کیا بنا؟ یہ موصوف ہے۔ کیا ہے یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے۔ تو موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی۔ پلس خبر کیا بنا؟ تو مبتدا اور خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ۔ شاباش۔ جملہ اسمیہ خبریہ، چونکہ خبر ہے نا، شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، تو ایک خبر مل گئی پوری، تو کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ کیا ہوا؟ اس کو جس کے اندر سوال ہو اسے کہنا ہے جملہ اسمیہ استفہامیہ، ٹھیک ہے؟ اور جس کے اندر خبر ہو جملہ اسمیہ خبریہ۔ شاباش۔ اب ایک اور ترکیب کرتے ہیں۔ ان الشیطان عدو مبین۔ اب یہ انا کی وجہ سے جو مبتدا صاحب تھے، ایک قاعدہ ہم نے بتایا تھا، یہ کس حال میں آئے گا؟ حالت نصب میں۔ اب الشیطان ہے، فی الحال کیا لکھوں اس کو؟ ان الشیطان، چونکہ یہ قاعدہ بتایا گیا تھا کہ جب حرف مشبہ بالفعل کسی پر داخل ہوتا ہے، یعنی مبتدا پر، تو اس کو نصب میں لے آتا ہے، اور ما اور لیسا کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہ خبر کو نصب میں لے آتا ہے۔ ان الشیطان عدو مبین۔ ترکیب کر لیتے ہیں، اس کو تاکید کہہ لیتے ہیں۔ کیا کہہ لیتے ہیں؟ انا کہیں کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے۔ تاکید ہو گئی۔ اور الشیطان یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ کیا ہے؟ اب کوئی تم سے یوں کہنے لگے کہ مبتدا تو رفع میں ہوتا ہے، کوئی اگر یہ کہنے لگے اپنی طرف سے، اگرچہ یہ سوال ہی الٹ ہے ایک دم، لیکن آدمی کی جتنی عقل ہوتی ہے اتنی بات کرتا ہے، تو تم کیا جواب دو گے کہ یہ نصب میں کیوں ہیں؟ حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے، یعنی حرف تاکید انا کی وجہ سے۔ عدو مبین چاروں لحاظ سے برابر ہے، تو لہذا کیا ہوگا؟ یہ مرکب توصیفی ہوگا۔ پلس کیا ہوا؟ خبر۔ کیا ہوا؟ تو مبتدا اور خبر مل کے کیا بنا؟ ہاں، جملہ اسمیہ اور خبر یہ۔ اچھا، ہمیں کہنا ہے آگے الشرک ضلال مبین۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مرکب توصیفی
عام طور سے ابھی تک تمہیں پتا ہے مرکب توصیفی میں دو اسم استعمال ہوتے ہیں، ایک موصوف ہوتا ہے، ایک صفت ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ مرکب توصیفی جب مبتدا بن کے آئے گا تو معرفہ ہوگا، کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، اور جب خبر بن کے آئے گا تو نکیرہ ہوگا، موصوف بھی اور صفت بھی دونوں نکیرہ ہوں گے، سمجھ میں آیا؟ تو مرکب توصیفی یہ کبھی مبتدا بن کے آتا ہے اور کبھی خبر بن کے آتا ہے، جیسے یہاں پر عدو مبین، یہاں کیا بن کے آیا ہے؟ مبتدا بن کر آیا ہے یا خبر بن کے آیا ہے؟ خبر بن کے آیا ہے، تو اسی لیے تو نکیرہ ہے، اسی لیے تو نکیرہ ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکیرہ ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ مرکب توصیفی کیسے مبتدا بن کر آتا ہے اور کیسے خبر بن کر آتا ہے۔ دیکھو، هل العبد المؤمن مفلح، هل العبد المؤمن مفلح، حل کیا ہے جی؟ حرف استفہام کیا ہے؟ حرف استفہام۔ العبد المؤمن، العبد کیا ہے؟ بولو جلدی، حالت کے اعتبار سے رفع میں ہے، المؤمن حالت کے اعتبار سے رفع میں ہے، جنس کے لحاظ سے، اور یہ بھی مذکر ہے، اور عدد کے لحاظ سے واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے، یہ بھی۔ تو جب دونوں چاروں لحاظ سے برابر اتر رہے ہیں بالکل، تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ موصوف ہے، کیا ہے یہ؟ موصوف، اور یہ صفت، تو موصوف صفت مل کر کیا بنا؟ مرکب توصیفی، اور پلس کیا بنا؟ مبتدا، کیا بنا؟ اور ہم نے بتایا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی مبتدا ہے، خبر مرکب توصیفی نہیں ہے، جیسے عام سی خبر ابھی تو تم پڑھتے آ رہے تھے مبتدا کے بعد کہ ایک اسم مبتدا ہے دوسرا خبر ہے، اسی طرح کوئی ایک اسم خبر بن کے آ جاتا ہے، جیسا کہ مفلح، کیا؟ مفلح کیا ہے؟ خبر ہے، کیا ہے؟ خبر ہے، تو مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ استفہامیہ، جو کہ اس میں سوال ہے نا، کیا بندہ مومن کامیاب ہے؟ کیا بندہ مومن کامیاب ہے؟ حل کیا ہے؟ العبد المؤمن، بندہ مومن مفلح کامیاب ہے، تو جملہ اسمیہ استفہامیہ کیا کہلائے گا؟ یہ استفہامیہ۔ الحمدللہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جملہ اسمیہ استفہامیہ کیا ہے اور جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہے، دونوں کا ہمیں پتہ چل گیا الحمدللہ، اور ترکیب بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں ترکیب کرنی کیسے ہے۔ الصبر الجمیل فوز کبیر، ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ چاروں لحاظ سے دیکھو بالکل برابر ہیں دونوں، یہ موصوف ہے تو مرکب توصیفی، مبتدا کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ بھی چاروں لحاظ سے برابر ہے، یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، تو لہذا یہ بھی مرکب توصیفی ہوا، کیا ہوا؟ اور خبر کیا بنا؟ تو مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ الصبر الجمیل، اچھا صبر، فوز کبیر، بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ہے کا مفہوم ہم نے کیسے پیدا کیا؟ خبر کو نکرہ کر کے، خبر کو، اور ہم نے سمجھایا تھا کہ مرکب توصیفی مبتدا بھی بنتا ہے اور خبر بھی بنتا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے سیکھا تھا کہ ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے، لیکن اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ پورا ہی مرکب توصیفی مبتدا ہے اور پورا ہی مرکب توصیفی
خبر ہے. اور ہم نے کیسے اس کی بڑی نشانی کیا ہے؟ اس کی بڑی نشانی کیا ہے کہ یہ خبر ہے، یہ نکیرہ ہے. کیا ہے یہ؟ اگر امید ہے سمجھ میں بات آ گئی. یہ تو ہم نے پریکٹس کر لی ہے. اب میں یہ عبارتیں پڑھ دیتا ہوں اور ان کو اسکرین پہ دیکھ لینا. جب دوبارہ تم بھی اس سبق کو سنو تو اسکرین پر دیکھ لینا اور غور کر لینا، اپنی کاپی پہ لکھ کر لانا اور ترکیب کر کے لانا. کیا کر کے لاؤ گے؟ ترکیب. الشیطان عدو مبین. الشیطان مبتدا ہے، عدو مبین خبر ہے. ان الشیطان عدو مبین، ان حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے ہے. الشیطان یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. عدو مبین مرکب توصیفی خبر ہے. یہ میں شارٹ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے. لیس الشیطان ولیا حمیما. لیسا کیا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ نہیں کیا آئیں گے. لیس الشیطان ولیا حمیما، شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے. الشرک ضلال مبین، شرک کھلی گمراہی ہے. الشرک مبتدا ہے، ضلال مبین مرکب توصیفی خبر ہے. ان الشرک ظلم عظیم، ان حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے ہے. اور ان الشرک، الشرک یہ مبتدا ہے، ظلم عظیم مرکب توصیفی ہے. بے شک شرک بڑا ظلم ہے. کیا ہے؟ ہاں. حل العبد المؤمن مفلح، کیا بندہ مومن کامیاب ہے؟ یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہے کیونکہ اس سے پتہ چل رہا ہے اس میں حرف استفہام کا استعمال ہوا ہے. نعم ان العبد المؤمن مفلح، ہاں بے شک بندہ مومن. ان العبد مبتدا ہے، العبد لیکن نصب میں کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. ان العبد المؤمن مفلح، بے شک بندہ مومن کامیاب ہے. الفئۃ الکثیرۃ والفئۃ القلیلۃ حاضرتان، یہاں ترکیب پہ غور کرو. الفئۃ الکثیرۃ بڑی جماعت، والفئۃ القلیلۃ اور چھوٹی جماعت، حاضرتان حاضر ہیں. تو دو مرکب توصیفی استعمال ہوئے ہیں اور خبر تثنیہ آئی ہے مگر ایک ہے. الصبر الجمیل فوز کبیر، اچھا صبر بڑی کامیابی ہے. حل المعلمات المجتہدات قائدات، کیا محنتی معلمات قائدات بیٹھی ہیں؟ قائدن کے معنی کیا ہیں؟ ہاں تو قائدتن 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 قائدتانی قائدتین قائدتین قائداتن قائداتن قائداتن. تو قائداتن کیا ہے؟ جمع ہے. حل المعلمات المجتہدات قاعدات. ما المعلمات المجتہدات قائدات، یہ قائدات اب کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے. یا جر میں کہہ لوں بھائی قاعدات قائدات قائدات، جر میں کہہ لوں اس کو؟ اچھا حالت نصب میں پکا یقین ہے. تو کیسے پتا تمہیں یہ قائدات حالت نصب میں ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے یہاں پر؟ ہاں ماں کی وجہ سے، چونکہ خبر کہیں میں آ جاتی ہے، نصب میں آ جاتی ہے. اور اگر میں یوں کہوں بقاعدات، اب کہیں میں ہے، اب جر میں ہے کیونکہ حرف جر بھی بتا رہا ہے. ان المعلمات المجتہدات قاعدات. ان المعلمات، یہ معلماتی تو دو تھے وہاں بھائی، معلمات جمائی ہے، معلمات معلمات. المعلمات المعلماتی المعلماتی، تو یہ کون سا ہے؟ نصب والا ہے یا جر والا ہے؟ نصب والا ہے. تو کیسے پہچانا؟ ان کی وجہ سے. شاباش. ان المعلمات المجتہدات قائدات، بے شک محنتی معلمات بیٹھی ہیں. الحمدللہ یہ ہم نے مشق کر لی اور ترکیب کر لی. یہ آپ کو جو ہے کاپی پر لکھ کر لانی ہے اور جس طرح میں نے ترکیب کی تھی بورڈ پر اسی طرح تمہیں بھی ترکیب کرنی ہے. آج ہم تدریس کے اعتبار سے ضمائر کو پڑھیں گے. ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر نام کی جگہ بولی جاتی ہیں. جیسے احمد اسکول گیا، پھر وہ اسکول سے آیا، پھر اس نے پانی پیا.
تو وہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ نام کی جگہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے. تو اگر میں تمہیں ضمیر ویسے یاد کراؤں، انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن نحن، ایسے تو تمہیں یاد نہیں ہوگا. پھر تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا کون سا رفع میں ہے، کون سا نصب میں ہے، کون سا جر میں ہے. چونکہ ضمیر رفع والی الگ ہیں، نصب والی الگ ہیں، جر والی الگ ہیں. تو ہم جو پیٹرن یوز کر رہے ہیں شروع سے ہی رفع نصب جر والا، ہم اسی کے مطابق ضمیروں کو سانچے میں ڈھال کر کے سیکھیں گے انشاءاللہ. رفع اعراب دو، رفع نصب جر. ویسے رفع نصب جر اردو میں حالت فاعلی، مفعولی اور اضافی. ہوا کیا ہے؟ وہ ایک مرد. اس کو کیا بولیں گے؟ واحد مذکر غائب. تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. بھائی یا تو کوئی ایک آدمی غائب ہوگا، یا دو غائب ہوں گے، یا سارے ہی غائب ہوں گے. تو اگر ایک غائب ہے تو واحد مذکر رفع میں ہوا ہوگا، اور نصب کیا آئے گی؟ ہو. کیا آئے گی؟ ہو. اور جر ہو. ہوا ہو ہو، ہوا ہو ہو، خالی ہو. اب ہمیں کہنا ہے وہ نیک ہے، تو کیسے کہیں گے؟ ہوا صالح. کیا کہیں گے؟ صالح، وہ نیک ہے. اور ہمیں کہنا ہے بے شک وہ نیک ہے. انہو، اس کو میں نے الگ الگ اس لیے لکھا تاکہ تمہیں دکھ جائے کہ انہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہو ضمیر ہے. وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے اور نصب والی ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کو اب متصل کر کے کیسے لکھیں گے؟ ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے. انہو ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک وہ. اچھا ابھی جر کو رہنے دیتے ہیں، ابھی ہم جر نہیں پڑھتے، ابھی ہم دو لائنیں پڑھیں گے، رفع والی اور نصب والی. اچھا وہ دو، ہما. کیا؟ ہما. اچھا یہ جو ہو ہے اس کے تعلق سے ہم تمہیں سمجھائیں گے کب پیش آتا ہے، الٹا پیش آتا ہے. ہائے ضمیر جو ہے اس پر کب کھڑی زیر آتی ہے، کب الٹا پیش آتا ہے، کب سیدھا پیش آتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو آگے پڑھائیں گے. ابھی فی الحال یہ آپ اس کو ہو ذہن میں رکھیں. ہو، ہما، ہما اور ہما. اب یہاں سوال بنتا ہے یہ معرب منصرف ہیں یا غیر منصرف ہیں یا مبنی ہیں؟ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. وہ مبنی والی لائن چل پڑی ہے اب کہ رفع میں بھی وہی، نصب میں بھی وہی، جر میں بھی وہی. اور جمع آتی ہے ہم. ہم، ہم اور ہم. معرب منصرف یا معرب غیر منصرف یا مبنی. شاباش. اب ہم پریکٹس میں لے آتے ہیں. وہ نیک ہے، وہ ہوا صالح، وہ دونوں نیک ہیں. ہما صالحن آئے گا یا صالحانی آئے گا؟ ارے بولو. جب دو کی بات ہو رہی ہے
تو دو ہی تو آئے گی، خبر بھی ہے، اور ہم نے بتایا تھا یہ رفع میں ہے. تو جب یہ رفع میں ہے اور مبتدا ہے، ضمیریں ہمیشہ کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں. ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ اس رفع والی کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں. تو جب یہ معرفہ ہے تو خبر کیا ہے؟ نکیرہ ہے. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ وہ دو مرد نیک ہیں. اور ہم صالحون یا صالحون یا صالح لاؤں، کیا لاؤں رے بولو؟ ہم صالحون. آگے کو میں زبر زیر پیش کم کر دوں گا، یہ بھی یاد رہے. بس ویسے ہی تمہیں دماغ لڑانا ہوگا کہ اعراب کے لحاظ سے یہاں کیا آیا ہوگا. ہوا صالحن، وہ ایک آدمی نیک ہے. ہما صالحانی، وہ دو نیک ہیں. ہم صالحون، وہ سب نیک ہیں. اب آ جائیے یہاں پر، ہمیں کہنا ہے بے شک وہ نیک ہے. تو کیسے کہیں گے؟ انہو صالحن. اب یہاں سوال اٹھتا ہے جو ہو ہے یہ جر والا ہے یا نصب والا ہے؟ نصب والا. شاباش. کیسے پہچانا؟ انا کی وجہ سے پہچانا، ورنہ تو یہ بھی ہو ہے، یہ بھی ہو ہے. اچھا، ہمیں کہنا ہے بے شک وہ دونوں نیک ہیں. تو کیسے کہیں گے؟ انہما صالح لاؤں یا صالحانی یا صالحون؟ صالحانی. بے شک وہ سب نیک ہیں. انہم صالحون. الحمدللہ رفع والی نصب والی ہم نے جتنی بھی غائب کی ضمیریں ہیں، واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، ان کو ہم نے سمجھ لیا اور مشق میں بھی لے آئے، اور جملہ اسمیہ بھی خوب اچھے سے سمجھ لیا. اب مثلا ترکیب کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ ہم کیا ہے؟ ضمیر کون سی؟ یہ والی لے لیتے ہیں، جمع غائب. ہم کیا ہے؟ ضمیر. ہاں، اور مرفوع بھی کہہ دیتے ہیں ان ضمائر کو، ضمائر مرفوعہ. اس والی لائن کو ہاں ضمیر مرفوع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی ہاں تو یہ معرفہ ہے اور یہ نکیرہ ہے، یہ خبر ہے، اور یہ مبتدا ہے. کیا ہے یہ؟ اور یہ خبر ہے. تو مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ اور خبریہ. اب ہم پڑھتے ہیں. یہ تو مرد غائب تھے، اب ذرا عورتیں غائب ہیں، ان کی بھی خیر خبر لے لیں. یہ کیسے غائب ہوتی ہیں عربی میں؟ واحد مؤنث غائب، اس کے لیے آتا ہے ہیا. کیا آتا ہے؟ ہیا. اور نصب آتی ہے ہاں. کیا آتی ہے؟ اور جر کیا آتی ہے؟ ہاں. اور تثنیہ مؤنث ان کی بھی ہما ہی ہے. کیا ہے؟ ہاں. یہ مرد اور یہ عورتیں سیم ہے اس معاملے میں، ہما اور جر ہما. اور جمع مؤنث غائب ہننا ہننا اور ہننا. ہیا ہا ہا، ہما ہما ہما، ہننا ہننا ہننا. اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. وہ نیک ہے، وہ مؤنث، ایک مؤنث نیک ہے. تو کیسے کہیں گے؟ ہیا صالحن کہیں گے. کیا؟ صالحتن. شاباش. دماغ اب لڑانے لگے ہو تم بچوں. کیسے کہیں گے؟ ہیا صالحتن. اچھا، وہ دونوں نیک ہیں. ہما
صالحتانی، اور وہ ساری کی ساری نیک ہیں. ہن صالحات، اچھا بے شک وہ ایک نیک ہے. انہا، صالحۃ، بے شک وہ دونوں مؤنث نیک ہیں. انہما صالحتانی، اور بے شک وہ سب کی سب نیک ہیں. انہن صالحات. اب یہاں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہننا 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 تینوں سیم تھے، ہما 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 تینوں سیم ہیں، مبنی ہیں، تو انہما یہ کون سا ہما ہے؟ نصب والا ہے یا جر والا ہے؟ آپ فوراً بتا دیں گے تو نصب والا ہے. کیسے پہچانا؟ انہ کی وجہ سے، حرف تاکید یعنی حرف مشبہ بالفعل. اچھا ہننا 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 تینوں سیم ہیں، تو کون سا ہننا ہے؟ یہ نصب والا ہے. الحمدللہ آپ کو آج آپ نے جو ضمائر پڑھے ہیں وہ غائب کی پڑھے ہیں. واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. واحد مؤنث غائب، مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب. یا تو کوئی ایک غائب ہوگی یا دو ہوں گی یا ساری غائب ہوں گی، یا کوئی ایک غائب ہوگا یا دو ہوں گے یا ساری غائب ہوں گے. لیکن آپ ان کے بارے میں کس طرح سے ضمیروں کو استعمال کریں گے، یاد رکھیے گا جو رفع کی لائن ہے یہ ہمیشہ مرفوعہ ہوتی ہیں، معرفہ ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اور یہ نصب والی لائن ہے، اس کو نصب کے طور پہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے، تدبر سے کام لینا ہے. اور یہ جر والی ہے، تو ہم جب جر کے اعتبار سے ہم پڑھیں گے اس ٹائم ہم اس والی لائن کو، ابھی یہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ ذہن میں ایک خاکے میں الگ ڈال لیجئے کہ ابھی یہ پینڈنگ ہے. اس کو ہم انشاءاللہ جب جو ہے حروف جارہ پڑھیں گے اس ٹائم اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آج ہم نے رفع اور نصب کے اعتبار سے جو ناموں کی جگہ ضمیریں بولی جاتی ہیں وہ سب اس طرح سے. تو بہرحال ضمیریں سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، اللہ تعالی جزائے خیر دے. تو جو ہم نے آپ کو جملے دیے تھے ان جملوں پر غور کر لینا، اور انہیں اپنی کاپی میں، یہ آپ کا ہوم ورک رہے گا، گھر سے کر کے لائیے گا. اور جو ہم نے یہاں پڑھایا ہے ضمیروں کے ساتھ میں بھی ہم ایک اسم دے دیتے ہیں، فاسق. کیا دیتے ہیں؟ فاسق، بدکار. وہ بدکار ہے، وہ دونوں بدکار ہیں، وہ سب بدکار ہیں. وہ اکیلی بدکار ہے، وہ دو بدکار ہیں، وہ ساری کی ساری بدکار ہیں. اس طرح سے یہ بنا کر کے لائیے گا آپ لوگ. اب کچھ الفاظ و معنی یاد کر لیے جائیں. خادم کے معنی خادم نوکر، ضخیم کے معنی بڑی جسامت والا، لاکن کے معنی لیکن، نافع نفع بخش، مبسوط خوش دل، جداً بہت ہی، موعظۃ وعظ نصیحت، معروف بھلا اچھا. ان الفاظ و معانی کو یاد کر لینا، اور باقی ہم انشاءاللہ جب کل سبق پڑھیں گے تو اس ٹائم ہم کچھ پریکٹس کریں گے تھوڑا سا، تاکہ پریکٹس سے نا قلم بھی رواں ہوتا ہے اور ذہن بھی کھلتا ہے. میں نے تمہیں ایک دن بتایا تھا کہ یہ جو انگلی ہے یہ ہم محض انگلی خیال نہ کریں، اس کا تعلق دل سے ہے. جب ہم اس سے لکھتے ہیں تو گویا وہ تمام نقوش ہمارے دل کے اوپر منقش ہوتے ہیں. تو اس لیے پریکٹس کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی سے مالا مال فرمائے. دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا